النبی، فضائل اسماء النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، حاضرین محترم محتشم سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ، جس کی توفیق سے، رحمت سے، عنایت سے، خیر سے اور توجہ سے جمعۃ المبارک کی یہ ببرکت ساعتیں لاہور کے دل ایبٹ روڈ پر ہماری باقی مسجد قدسیہ میں آپ تمام آباد تشریف لائے، اور اس وقت یہ جمعہ صرف یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں لائیو سنا جا رہا ہے. اور ایسا بھی ٹائم آیا کہ ہمارا جمعے کی کچھ پرابلمز آئیں تو ریکارڈڈ نہ ہو سکے، تو ہمیں بار بار پھر اس میں ہم میں میرے بزرگ بھی سارے شامل ہیں، جو بزرگ شامل حج صاحب ہمارے، ان کو بھی کہا گیا اور ہمیں بھی کہا گیا کہ وہ بند نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو یہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس چوز میں، ہر دنیا کے گوشے میں، حضور کے حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں بھی لوگ آپ کی بات سن رہے ہو، وہ تو سنتے ہیں، ان کی تو کیا ہے. تو اس میں غلو نہیں، خیر ہے، یہ تحدیث نعمت ہے. تو آج کا مضمون جو ہے وہ موضوع اسماء النبی، رب نے جس محبوب کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے تو اس کے نام کیسے رکھے ہوں گے، کیسا نام رکھا ہوگا اس کا. وہ کہتا ہے سارے اچھے نام میرے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اچھا اس نے کوئی اور بنایا نہیں اس پائے گا. تو کیا اس نے یہ خیر، یہ عطا، جس طرح وہ کامل ہے، کیا اس کامل کی وہ جھلک کامل مخلوق میں بھی کسی میں ہے؟ جس طرح وہ اکمل ہے، اس طرح اس نے یہ اکملیت کی فیض اور خیر مخلوق میں بھی کسی کو عطا کی ہے. جس طرح وہ صفات میں اپنی مثال آپ ہے، اس طرح اس نے محبت میں بھی کسی کو اپنی محبت کی مثال کی کمال کے انتہا پر رکھا ہے. اس مضمون کے لیے جب ورق گردانی کی کوشش کی تو یہ مضمون سچ بتا رہا ہوں سالوں پر محیط نظر آتا، ختم نہ ہو.
اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسماء پر بات آئے تو پہلے کچھ اس پر حوالے ریفرنس دیکھ لیں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ کے اندر 333 اسماء مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے. 4 کنیتوں کا ذکر کیا ہے: ابو القاسم، ابو ابراہیم، ابو الارامل اور ابو المؤمنین. امام سیوطی نے الریاض الانیقہ کے اندر 340 اسماء مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے. امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 754 اسماء کا ذکر کیا ہے. ابن فارس کا کہنا ہے کہ آپ کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1200 ہے. قاضی ابو بکر بن عربی نے جامع ترمذی کی شرح میں صوفیاء کے قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے 1000 نام ہیں، اسی مناسبت سے 1000 نام ہی اسماء مصطفیٰ کے ہیں. ابن دحیہ نے وہ بیان کرتے ہیں 300 اسماء مبارکہ آقا علیہ السلام کے ہیں. شیخ عبدالحق محدث سیکھوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں روایت فرماتے ہیں کہ قریباً 400 اسماء مصطفیٰ کے ہیں. اور یوں مجموعی طور پر آقا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1400 بنتی ہے. دور حاضر کے اندر حضرت صوفی ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء النبی پر کتاب ترتیب دی ہے. اس میں بھی اسی طرح سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کو ترتیب دیا ہے. چشت کے عظیم بزرگ تھے، چشتی سلسلے کے عظیم بزرگ دور حاضر میں سالار والا میں قرآن محل ہے، اور آپ جائیں اس جگہ فیصلہ آباد میں سمندری روڈ پر آپ کا مزار ہے، دارالاحسان ہے. میں نے کہا ان کا ذکر بھی ہو جائے. یہ اسماء مقدسہ کا حال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، پہلے اس طرف آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد. اور پورے قرآن میں لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے. ہم نے کیا اپنی محبت والوں کے نام رکھنے ہوتے ہیں جو رب نے اپنے مصطفیٰ کے رکھے ہیں. محبوب کو اصل نام کے بجائے کبھی کبھی اچھے القاب سے پکارنے سے بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے. حضور کا نام نامی 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 میں، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پھر سورہ محمد میں قرآن مجید فرقان حمید کا 47واں سورہ آیت نمبر 2 اسی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اور اس سب پر جو ہم نے اپنے محمد پر نازل فرمایا قبول کرتے ہیں. چوتھا سورہ الفتح، اس کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر 48واں سورہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے. یہ 4 ناموں کا ذکر آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث قدسیہ میں بھی ذکر فرمایا ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جبیر بن مطعم، جبیر جیم کے ساتھ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زبیر کو ہم جبیر کہہ رہے ہیں، یہ جیم کے ساتھ سے آدمی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، تعریف مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، میں ماحی، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں کہ اللہ نے میرے ذریعے سے کفر کو محو کر دیا ہے اور محو کر دے گا، میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا ہوں، کیونکہ ساری کائنات سبحان اللہ کملی والے گل تیرے اتے مکنی ہے، طیبہ والے گل تیرے اتے مکنی ہے، نبیاں بھی آنا، ولیاں بھی آنا، ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکنی ہے، ساری خدائی نے حضور کے در پر آنا ہے۔ اگر یوں کہوں ساری خدائی نے، ساری خدائی تیرے در اتے رکنی ہے، واہ واہ، فرمایا سب لوگ میرے قدموں پر حشر ہوگا، یعنی وہ جو خیر پائیں گے میرے قدموں کے صدقے ہی ملے گا، میں تو یہ معنی سمجھوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں ہونے میں اول ہوں، آنے میں آخر ہوں۔ انا العاقب، یہ 5 نام، تو حضور کے نام نامی پہلے کو لیتے ہیں۔ رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو محمد کہا ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح رب باری تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، رب نے اسی طرح اپنے مصطفیٰ کو بھی کامل اسم والا بنایا۔ جس طرح اس کے صفات کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس طرح میرے مصطفیٰ کی صفات کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ رب باری تعالیٰ نے ایسا اپنے حبیب داؤد علیہ السلام کو بنایا۔ جس طرح رب کی ذات جامع الاوصاف ہے، اس طرح مصطفیٰ کریم کی ذات بھی اس کی عطا سے جامع الاوصاف ہے۔ جس طرح کوئی ذکر اللہ کے ذکر کے برابر کا اور اس کا حامل نہیں ہو سکتا، اس طرح ساری کائنات کی مخلوق بھی مل جائے تو میرے مصطفیٰ کے ذکر جیسا کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کا ذکر ایسا ہے، واہ واہ، رب نے وہ شان عطا کی ہے کہ خالی مصطفیٰ کا ذکر کرو تو ہر ایک کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ذکر خدا بھی ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ اہل بیت کا ذکر بھی، صحابہ کا ذکر بھی، خلفاء راشدین کا ذکر بھی، صلحاء کا ذکر بھی، اولیاء کا ذکر بھی، غوث کتب ابدال کا ذکر بھی، سب کا ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ذاکر خود خدا ہے۔ حضور خدا نہیں ہے، حضور رب نہیں ہے، حضور الہ نہیں ہے، مگر ان کا ذکر اور ان کا اسم خود رب کا ذکر ضرور ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں لفظ محمد کی تشریح کو لیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی اہل لغت نے اس کی کہاں کہاں کیسے کیسے تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلے قال اہل اللغة جامع بصفات الخیر یسمى محمدا، اہل لغت کہتے ہیں جو ہستی تمام صفات خیر کی جامع ہو جائے،
جس میں تمام صفات جمع ہو جائیں اسے محمد کہتے ہیں. جس میں ہر صفت حسن، جمال، کردار، محبت، چاہت، عشق، ورفتگی، خلق، اخلاق، کردار، صداقت، امانت، دیانت، امانت، ریاست، ہر چیز جس کو جس وصف میں لیتے جاؤ، حق گوئی، بے باکی، سچ کے سامنے حق کے ساتھ ڈٹ جانا، سچ کے ساتھ ڈٹ جانا، ہر صفت میں لیتے جاؤ، نرمی، بہادری، خشیت، گریہ، بکا، لین دین، معاملات، اخلاق، جس چیز کے اندر جو صفت ہے اس صفت کا اگر کوئی جامع ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے. حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور اللہ نے کیسے اپنے محبوب کو کامل بنایا؟ اللہ کے نام کے بھی 4 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. الف، لام، پھر لام، پھر ہاں، کھڑی زبر آ جائے گی تو پھر وہ مل جائے گا، شد آ گیا. 4 حرف. اللہ کے نام کے بھی 4 حرف ہیں اور لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں. کیسا خیر ہے؟ اللہ کا نام بھی بغیر نقطے کے ہے، لفظ محمد بھی بغیر نقطے کے ہے. نقطہ نقص کی علامت ہوتا ہے اور میرے مصطفیٰ کو رب نے نقط اور عیب سے پاک پیدا فرمایا. یہ 4. اب آگے آئیں، لفظ اللہ کو لیں تو اللہ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اسم دیکھیں تو اللہ کا الف ہٹا دیں تو ہو جاتا ہے للہ، اللہ کے لیے. تو بامانہ لفظ رہا کہ بے معنی ہو گیا؟ بتائیں. بامانہ. اب للہ کا نام بھی ہٹا دیں، پہلا الف واپس لے آئیں تو بن گیا الہ. الہ وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پڑھتے نہیں کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ. الہ کوئی ذات نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ کے. پھر آگے آئیں، الہ کا الف بھی ہٹا دیں، رہ جائے گا لہو، اسی کے لیے. لہو کا نام بھی ہٹا دیں، رہ گیا ہو، بس وہی ہے، اس کا ہے. کیسا کامل ہے. اب یہی خیر اس نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی. لوگوں، جس محبوب کے نام کو اتنا اس نے سنوارا ہے وہ ذات کیسی ہوگی؟ جس نے اس کے نام میں نقص نہیں رہنے دیا ذات میں رہنے دے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایک بات آئی، سناؤں؟ دل کرتا نا اس کا حسن چومنے کو. جس نے ایسے ایسے سونے بنائے ہیں دل کرتا ہے اسے چومنے کو، اس سے پیار کرنے کو. تو عاشق مچل کر رب سے کہنے لگا مالک تجھے چومنے کو جی چاہتا ہے. رب نے فرمایا نہیں، سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے. تو مالک کہاں جائیں تیرے عاشق؟ کہا گھبراتے کہ وہ انتظام کر دیا ہے. کہا وہ کیسا انتظام؟ کہا دیکھا نہیں میں نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کا نام بولے یار کا نام آئے تو کیفیت بھی اور ادب بھی. کیا نام رکھا ہے؟ محمد. ہائے حضور جیسا کوئی نہیں. تو محمد. تو کہا مالک اس میں کیا ہے؟ کہا دیکھا نہیں 2 میمیں رکھی ہیں اور جب میم کہو تو لب ملتے ہیں کہ نہیں؟ کہو میم.
لب لب کو چومتا ہے کہ نہیں؟ رب نے کہا بس میں تو چومنے سے پاک ہوں، میں نے اپنا حصہ بھی مصطفیٰ کو دیا ہے۔ پہلا میم چومو تو میرا حسن سمجھو، دوسرے میم کی بات آ جائے تو مصطفیٰ کی بات سمجھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رب کے بھی 4 حرف، اللہ کے بھی 4 حرف، محمد کے بھی 4 حرف۔ کیسے؟ رب باری اور حضور کا نام بھی کامل، حرف ہٹتے جائیں گے، مصطفیٰ کے اسم کی کاملیت ختم نہیں ہوگی۔ محمد وہ ذات جس کی تعریف کی گئی۔ اب میں اس کی تشریح میں آگے آؤں گا، ابھی تو ٹریلر ہے، ابھی تو بس ایسے ذرا خیر والی بات پائے نا، تو عرض کر رہا ہوں تو میم ہٹائیں، کیا رہ جاتا ہے؟ ہا میم دال، حمد تعریف، جس کا میم ہٹ جائے تو وہ پھر بھی تعریف والا۔ اچھا سنیں اب نکتہ آیا، وہ تعریف وہ کر دے تو احمد ہے، اور اس کی تعریف رب کر دے تو محمد ہے۔ اس کی تعریف وہ اس رب کی تعریف حمد وہ کر دے تو احمد ہے، واہ واہ، اور اس کی تعریف رب کر دے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہا بھی ہٹا دیں، میم اور دال، مد۔ قرآن پاک میں جب مد آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہوئے؟ کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، جیسے وَلَضَّالِّينَ۔ کیوں کھینچا؟ مد کی وجہ سے۔ کتنے الف کے برابر بڑی مد ہے؟ ایسا 5 الف کے برابر، 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو 5 الف کے برابر کھینچا تو کھینچنا اصل میں درازی کی علامت، شان کی علامت، بلندی کی علامت، رفعت کی علامت، خیر کی علامت، عظمت کی علامت، شان کی علامت، اونچائی کی علامت۔ رب نے کہا محمد بنایا ہی مد والا ہے، کوئی اس سے اونچا میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ مد اس جیسا دراز شان والا، اس جیسا عالی شان والا، اس جیسا مقام رفعت والا، اس جیسا مقام بلندی والا، اسے سر بلند میں نے کیا ہے، اور میں نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مالک اس کی خاطر کیوں؟ کہا محبت جو اس سے کرتا ہوں، تو جب میں بلند ہوں اور یہ بلند نظر نہ آئے اور محبت بھی کروں تو یہ کیسی محبت ہے؟ جب میں بلند ہوں تو میں ہی اس کے ذکر کو بلند کرتا ہوں کہ کوئی اس کے ذکر کی بلندی کو پا نہ سکے۔ بس یہی سمجھے رب کے بعد جو کچھ ہے بس محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مد بھی ہٹا دیں، اچھا یہ میم بھی رہنے دیں، پچھلا میم واپس لے آئیں۔ ممد، کیا ممد کہتے ہیں؟ ممد و معاون، مددگار۔ حضور کے اسم میں رب نے خود مددگاری رکھی ہے۔ کون کہتا ہے مصطفیٰ مددگار نہیں ہے؟ رب سے پوچھو نا ممد کیوں بنایا؟ نماز اس کی مدد سے، روزہ اس کی مدد سے، حج اس کی مدد سے، زکوٰۃ اس کی مدد سے، اخلاق اس کی مدد سے، طریقہ زندگی اس کی مدد سے۔ رب نے بھی یہی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، کہ دیکھو تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے رسول کی زندگی ہے۔ جو کوئی تم میں سے مجھ سے ملاقات چاہتا ہے تو لوگوں رب سے ملاقات بھی ہوئی تو مصطفیٰ کی مدد سے بس۔
رب نے بھی یہی کہا اس کی مدد کے بغیر میں نہیں ملتا، میں ملتا ہی اس کے ذریعے ہوں، مجھے نہیں دیکھتے، مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت، مگر میں نے بھی کہا قل محبوب تو گواہی دینا واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ وہ تو ہے ہی بات کہ سونیا باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا، تو کیا ہے؟ تو دال ممیت کا میم بھی ہٹا دیں، دونوں میمیں ہٹا دیں، رہ گیا دال۔ تو دال دلیل کو کہتے ہیں، حضور رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور ہے نا تو مطلب رب ہے، رب نے اپنا ہونا حضور کی ذات بابرکات پر دلالت کیا ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اب بتائیں ایسا اکمل کوئی ہے؟ ایسے ہی ملا نے کہیں کار دے شیوے نہ جاننی یاد دے، وہ کسی اور کی ایسی بات کر رہا ہوں کہ لوگ لڑتے ہیں دے سکتے ہیں یا نہیں، کیا ضرورت آج امت کو حضور پر لڑانے کی نہیں، حضور کی ذات پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ان کے مصطفیٰ کیسے تھے، نہیں تو غیر بازی لے گئے، دو نمبر چیزیں حسن دکھا کر بتاؤ آج کی نسل کو مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا حضور کو رب نے آئیڈیل بنایا ہے؟ کون آئیڈیل ہو سکتا میرے حضور سے زیادہ؟ آئیں اس پر اب کلام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، لفظ محمد کی تشریح میں امام ابو زہرا فرماتے ہیں ان صیغۃ التفعیل تدل علی تجدد الفعل وحدوثه وقتا بعد آخر بشکل مستمر متجددا آنا بعد آن وعلى ذلك يكون محمد أي يتجدد حمده آنا بعد آن بشکل مستمر حتى يقبضه الله تعالی إليه۔ فرماتے ہیں لفظ محمد جو ہے کہ تفعیل کا صیغہ ہے، عربی کے اندر اوزان ہوتے ہیں، کسی فعل کے بار بار واقع ہونے اور لمحہ بلمحہ جو ظاہر ہو اور اس میں دوام پایا جائے، یہ پتہ ہے کیا بات مجھے سمجھ لگی؟ یہ لمحہ بلمحہ اس سے مراد زمانہ ہے، ہر زمانے میں حضور کا نور رہا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول اس لیے ہوئی تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، نوح علیہ السلام کا بیڑا پار لگا اس لیے تھا کہ ان کی صلب میں نور مصطفیٰ تھا۔ حضرت ابراہیم بنے ہی خلیل اس لیے تھے کہ وہ نور مصطفیٰ کے حامل تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اس لیے بنے تھے کہ وہ بھی حضور کے والد تھے۔ یہ حضرت اسماعیل انبیاء کو رب نے جو سب کچھ دیا وہ بصدقہ مصطفیٰ عطا فرمایا، یعنی ہر آن ہر گھڑی میں وہ ایک نئی شان کے ساتھ جو ظاہر ہو، جب دیکھا جائے ایک نئی شان سے نظر آئے، جب پڑھا جائے ایک نئی شان نظر آئے، جب تکا جائے ایک نئی شان نظر آئے، ہر لمحہ اس کی شان پہلے سے بلند نظر آئے، پہلے سے اکمل نظر آئے، پہلے سے مزکا نظر آئے، پہلے سے مصفا نظر آئے، پہلے سے مجلہ نظر آئے، پہلے سے در اعلیٰ نظر آئے۔ کیسے نظر آئے؟ رب نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سوڑیا میں نے جو تیرے ذکر کو بلند کیا ہے تو اب آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، کیونکہ ہر آن میں تیرا ذکر رفت والا بنتا چلا جائے۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فالمحمد فی اللغہ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد، فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ہائے اگر یوں کہوں تو بھیجا تو نہیں، جس کی ہر بار تعریف کرنے کو جی چاہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔
ان کی شان ہی جدا ہے، ہر لمحہ ہر آن۔ اب اگلی بات بھی سنیں، پھر عرض کر رہا ہوں، ہر لمحہ میں جو بات آئی کہ جس کی تعریف کی جائے تو کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب محمد نام تو رب کا ہونا چاہیے۔ رب سے پوچھا مالک تو نے اپنا نام کیوں نہیں رکھا؟ رب نے کہا میں محمد نہیں ہوں۔ کیوں مالک؟ کہا ساری کائنات میری مخلوق ہے، ساری مخلوق مل کر بھی میرا ذکر کرے تو میری ذات کے برابر ذکر کر سکتی ہے میرے مطابق؟ تو کہا تو پھر کامل کا احاطہ ناقص کیسے کر سکتا ہے؟ جو مجھ سے درجے میں کم ہو میری ذات کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر مالک محمد کون ہے کہ جس کی تعریف میں کامل کروں گا، اور جس کی تعریف میں کرتا ہوں اسی کو میں نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ذہن میں آ گیا، پھر حضور رب سے بڑھ گئے؟ یہ تو غلوب ہو گیا۔ غلوب نہیں ہوا بھائی، حضور پروڈکٹ کس کی ہے؟ بنایا کس نے؟ سوارا کس نے؟ سجایا کس نے؟ جب رب نے بنایا تو جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بنانے والے کی۔ تو جتنا ذکر مصطفیٰ کرو وہ خالی ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ خود بخود ذکر خدا ہے۔ رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضور اسلام کے دادا جان، ان سے پوچھا جب آقا علیہ السلام کی ولادت عالی شان ہوئی تو ان کے دادا جان سے پوچھا گیا آپ بتائیے اس شہزادے کا نام کیا رکھنا ہے؟ جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے تاکہ آسمان و زمین میں ساری مخلوق اس کی تعریف کرے۔ دادا کو بھی رب نے کہا کہ بتا دیا کہ ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ اب اس میں محمد کی شانیں کیا ہیں؟ علم موافقت میں، علم مناسبت میں اور علم الاعداد میں۔ علم الموافقت تو میں نے بتا دیا کہ 4 حرف اللہ کے ہیں، 4 حرف محمد کے ہیں۔ اللہ کا اسم بھی بے نقط ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نقط ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ رب نے شان عطا فرمائی۔ آگے آئیں، اب سب کو شانیں ملیں تو انسان کہاں جائے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو جو احسن تقویم کے مقام پر بنایا ہے اسے بھی فیض اسم مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ محمد کی میم کو دیکھو تو سر کی مانند، اس کے دونوں کندھوں کو دیکھو تو ہا کی مانند، پھر میم کو دیکھو تو سینہ اور بطن پیٹ میم کی مانند، اور قدموں تک تک لو تو محمد کی مانند۔ اسی طرح انسان نماز کی حالت میں ہو، یہ دیکھیں انسان نماز کی حالت میں ہو، یہ دیکھیں کھڑا ہو تو محمد کا وہ پیکر نظر آتا ہے، یہ دیکھیں دلالت کرتا ہے، رکوع میں ہو دال پر، سجدے میں ہو تو میم۔ اور اگر یوں دیکھا جائے، یہ دیکھیں جب سجدے کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، رب نے کہا سجدے میں انسان سب سے قریب ہوتا ہے، تو سجدے کی کیفیت میں کامل اسم محمد بنتا ہے، اس کا سر میم بن جاتا ہے، اس کا جسم ہا بن جاتا ہے، باقی جسم پھر میم بنتا ہے اور قدم تک آتے دال بنتا ہے۔ لہذا جب انسان سجدے میں بھی ہوتا ہے تو اسم محمد کا مظہر بن جاتا ہے۔
اب میرے پاس قلم ہوتا تو اور اچھے انداز سے بتاتا. یہ میم دیکھ رہے ہیں, سر کو دیکھے, ہو گیا. اب آگے آئے ہاں, پھر میم, پھر دال. تو محمد بنا کہ نہ بنا؟ رب نے یہ شان اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. یہ ہے مصطفیٰ, بندگی کی انتہا. جس مقام پر ہو رب نے اس کی شان ہمیں دی ہے, اور ہم نماز ہی نہ پڑھیں. رب نے قبول ہی تب کیا ہے جب مصطفیٰ والا ہو جائے. ابھی میرے پاس اور سودا پڑا تھا, وہ علم العداد والا ہے کہ رب نے کیسے ساری شانیں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اس کو اگلے مضمون پہ رکھتے ہیں اور اس میں لطف اٹھائیں کہ رب نے مصطفیٰ کو کیسا بنایا ہے. جس کا نام اتنا سونا اور پیارا ہے, خود کیسا ہوگا. جس کا نام سن کر لطف آ جائے. ہماری شان بھائی, کسی کو اچھا لگے برا لگے, مجھے فتووں کی پرواہ نہیں. ہم تو حضور کے میراثی ہیں. میراثی کا کام یہی ہوتا ہے اپنے چودھریوں کے گیت گانا. ہم حضور کے ہیں, ہمارا کام اپنے آقا کی ہر بات میں شان ڈھونڈنا ہے. بس کوئی سمجھے نہ سمجھے, ہمیں اس سے غرض اس امت کو بتانا یہی ہے, تمہارا عروج یہ ہے کہ تم در مصطفیٰ پر گر جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.